الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دنیا اور آخرت کی زندگی کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم سمندر میں اپنی انگلی داخل کر کے باہر نکالو اور دیکھو کہ تمہاری انگلی کے ساتھ کیا لگتا ہے۔ انگلی کے ساتھ پانی کا جو قطرہ یا چند قطرے لگیں گے وہ دنیا ہے، اور باقی سارا سمندر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے باوجود انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو جاتا ہے اور دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے۔ فرمایا اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ۔ لوگو، حالانکہ دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے وہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور سورہ اعلیٰ میں فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی زندگی بہتر کیسے ہے؟ ہر لحاظ سے بہتر ہے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں۔ اگر ہم جگہ کے اعتبار سے دیکھیں، جنت کے اندر جو شخص سب سے آخر میں داخل ہوگا اس کو اس زمین جتنی 10 زمینوں کے برابر جگہ جو ہے وہ الاٹ ہوگی۔ تو جنت میں سب سے کم تر درجے کا جنتی جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا، سب سے آخر میں اس کو جنت میں اتنی جگہ ملے گی کہ یہ زمین جو ہے اس جیسی 10 زمینیں ہوں تو اتنی زیادہ جنت میں اس کو جگہ ملے گی۔ یہ تو وہ شخص ہے جو جنت میں سب سے آخر میں جا رہا ہے، اور جو پہلے جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے اور جنت کے اعلیٰ درجات میں فردوس کے اندر رہنے والے ہوں گے، ان کو جو جگہ جنت میں ملے گی اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جنت کی جو زمین ہے وہ اس دنیا کی زمین جیسی تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کمان جتنی جگہ، جو تیر کے ساتھ کمان ہوتا ہے، اس جتنی جگہ جنت کے اندر وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے ایک کمان جتنی جگہ اگر کسی کو جنت میں مل جائے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں قیمت کی کہ جنت کی نعمتوں کی قیمت کتنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو حور ہے وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جنت کی حور کے سر پر جو دوپٹہ ہے وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا کا سارا مال، دنیا کا ساری دنیا کی دولت، سونا چاندی، سب کچھ بیچ کر اگر جنت کی حور کا ایک دوپٹہ کوئی خریدنا چاہے تو وہ نہیں خرید سکتا ہے۔ جنت کی حور کا جو دوپٹہ ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ہم بات کریں جنت کی نعمتوں کی دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں، تو دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے۔ یہاں اگر جوانی ہے تو اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ جنت میں انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر صحت ہے تو ساتھ بیماری بھی ہے۔ جنت میں انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان کو ناک بہتی ہے، اس کا تھوک آتا ہے، پسینہ آتا ہے، پھر اس کی بو آتی ہے۔ جنت میں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ اگر پسینہ اس کو آئے گا بھی تو اس کی کستوری جیسی خوشبو ہوگی۔ اور پیشاب پخانہ بھی انسان کو جنت میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کو ایک خوشبودار ڈکار آئے گا۔ جو کچھ بھی وہ کھائے گا جنتی، اس ڈکار کے ساتھ سب کچھ اس کا ہضم ہو جائے گا۔ اسی طرح دنیا میں انسان کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، کتنی ہی آسائشوں کے اندر وہ زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو، اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ مال مجھ سے چھن نہ جائے۔ اس کو خوف لگا رہتا ہے، مستقبل کے بارے میں وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن جنت میں انسان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ کسی چیز کی اسے پریشانی ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی بھی ہے۔
انسان اس دنیا میں کتنی عمر بھی پالے، کوئی 1000 سال بھی زندہ رہ لے، اس سے بھی زیادہ عمر پالے، آخر کار تو اس کو مرنا ہی ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، لیکن آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں جنہوں نے جانا ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے گا کہ جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ فرمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ اس کی تفصیل ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔